السلام علیکم ناظرین، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا تازہ شمارہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید آصف اقبال۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ موسم کا مزاج بدل چکا ہے، ہمارے ہاں برف باری بھی شروع ہو چکی ہے اور بارشوں کا سلسلہ بھی تاحال جاری ہے۔ موسم کے مزاج میں ہی بدلاؤ کا عنصر ہوتا ہے، اور یہ بدلاؤ ماہرین کے مطابق ہر چند کہ ہمیں اگر وقتی طور پہ یہ ناگوار بھی گزرے، تاہم ماہرین کا ماننا ہے کہ جتنی زیادہ برف باری سرما میں ہوگی، جتنی زیادہ بارشیں ہماری زمین پہ وارد ہوں گی سرما میں، ہمارا گرما کا موسم اتنا ہی اچھا گزرے گا، ہمارے کھیت لہلہائیں گے، ہریالی ہر سو ہوگی اور فصل بھی بھرپور ہوگی۔ تاہم جب بھی موسم کا مزاج بدلتا ہے، یہ تغیر و تبدل اپنے ساتھ بے شمار اور ان گنت چیلنجز، مسائل اور مشکلات ساتھ لے کے آتا ہے۔ ان مشکلات کا تدارک، ان کا نپٹارہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے، جو مختلف سطحوں پہ عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ انفرادی سطح پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ان مسائل کی شدت اور بڑھ جائے۔ اجتماعی سطح پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے کسی کام سے میرے ہمسایہ یا معاشرے میں کوئی ایسا رجحان پیدا نہ ہو جو ان مسائل کی شدت کو اور بڑھا دے، اور ہمارے ہاں انتظامی سطح پر بھی ایسے مشکلات اور مصائب اور مسائل کا نپٹارہ ممکن ہے۔ ہمارے ہاں ان مسائل کے تدارک کے لیے محکمہ جات کا وجود بھی ہے، جو ہمتاً ہر وقت ان مسائل کے حل کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا گراؤنڈ سٹاف ہمیشہ ہمتاً حاضر رہتا ہے، اور ستائش کرنی پڑے گی ایسے افراد کی جو موسمی شدت کو بالائے طاق رکھ کے، اپنے آرام کو بالائے طاق رکھ کے ہر وقت گراؤنڈ پہ ہمتاً حاضر رہتے ہیں اور مشکلات و مصائب سے ہمیں نجات دلانے میں محو کار رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان مسائل کے تدارک کرنے کے لیے متعدد محکمہ جات کا وجود ہے، جن میں سری نگر میونسپل کارپوریشن شہر سری نگر کے لیے وقف ہے۔ وہ اپنا جو کام ہے، اپنے جو پالیسیز ہیں وہ سری نگر اسپیسیفک ہیں، اور ہمارے ہاں محکمہ موسمیات کا بھی وجود ہے، جو اپنی تکنیکی صلاحیت اور اپنی پیشن گوئیوں کی بنیاد پہ مختلف محکموں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور مشکلات کا ازالہ بر وقت ممکن ہو پاتا ہے۔ اسی صورتحال اور انہی مسائل پہ آج گفت و شنید کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر مختار احمد، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مدثر حسین بانڈے صاحب، آپ چیف سینیٹیشن آفیسر سری نگر میونسپل کارپوریشن میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور ہماری ناظرین کی روبرو گفتگو کرنے کے لیے آپ حاضر ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں پہلے ابتدا کروں گا۔ پیشن گوئی 3 تاریخ کی، 4 اور 5 تاریخ کی ہوئی تھی، تو برف باری کا سلسلہ 3 سے ہی شروع ہوا، تو ابھی آگے کیا ہے؟ پہلے تو یہ فرمائے کہ یہ ڈسکرپنسی کیوں، اور آگے چل کے ہمارے لیے کیا آیا چاہتا ہے؟ جی، جیسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 4-5 کے آس پاس ہمارا فورکاسٹ تھا، اور درمیانے درجے کی ماڈریٹ سنو فال اور پلینز میں رین، خاص کر جموں ڈویژن کے اندر، اور پہاڑی علاقوں میں کچھ جگہوں پہ ہیوی سنو فال کا ہم نے پیشن گوئی کیا تھا 4 اور 5 کے بیچ میں۔ لیکن 3 صبح سے ہی برف باری شروع ہوئی، خاص کر ساؤتھ کشمیر، سینٹرل کشمیر میں بھی ہوا، اور جموں کے پیر پنجال رینج اور نارتھ کشمیر میں بھی کچھ، نارتھ کشمیر میں تو بالکل لائٹ ہی ہوا، لیکن پیر پنجال رینج اور چناب ویلی میں بہت زیادہ اس کا اثر دیکھنے کو ملا۔ تو اس کا ایک کارن ہے جو ہمارے پاس ہے ابھی، جس کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے تھوڑا سا پہلے یہ آیا۔ نارملی ویسٹرن ڈسٹربنس جب بھی ہوتا ہے یہاں پہ، تو برف باری شروع ہوتی ہے بانڈی پورہ، گلمرگ، بارہمولہ اور کپوارہ، نارتھ کشمیر، نارتھ ویسٹرن پارٹس آف کشمیر سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس بار یہ جو سسٹم تھا یہ جموں سائڈ سے پہلے شروع ہو گیا، تو سائیکلونک سرکولیشن ایک بنا ہوا تھا، خاص کر پنجاب، راجستھان اور ایڈجائننگ گجرات کے اوپر، جو اپر ایٹماسفیئر میں بنا تھا۔ اس کے کارن جو ہے اس
उसने एटमॉस्फेयर में क्या ये तब्दीली वरीसम है, इसमें कोई नहीं, ये तो नॉर्मल फिनोमेना मतलब होते रहता है। तो इसकी वजह से इसने मॉइस्चर जो है ड्राइव कर लिया कहाँ से, अरबियन सी से। जी जी। और साथ में एक और सिस्टम था एंटी साइक्लोन, खासकर सेंट्रल इंडिया के ऊपर, छत्तीसगढ़ के आसपास। जी जी। वो एंटी साइक्लोन ने भी थोड़ा सा मॉइस्चर ड्राइव किया कहाँ से, बे ऑफ बंगाल से। तो ये दोनों सिस्टम्स ने पूरा मॉइस्चर ला के खासकर नॉर्थ पार्ट्स ऑफ इंडिया में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन एरियाज में भी पिछले 2 दिनों में कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। तो इसी का इम्पैक्ट जो है हिल्स में भी हमें देखने को मिला, खासकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के आसपास। तो इसका इम्पैक्ट जो है हमने सोचा था कि जम्मू के जो सौदर्न पार्ट्स हैं, कठुआ, सांबा, इन एरियाज तक महदूद रहेगा, और 4-5 से जो हमारा WD होगा उसमें थोड़ा सा ये शमूलियत होके थोड़ा सा सिस्टम को और इंटेंसिफाई करेगा। लेकिन इस सिस्टम ने पहले ही मतलब बारिशें देना शुरू किया, खासकर जम्मू के जो सौदर्न पार्ट्स हैं, जम्मू में भी, और पीर पंजाल रेंज, चिनाब वैली और सौदर्न कश्मीर, सौदर्न पार्ट्स ऑफ कश्मीर जो है, मतलब सौदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। बाकी श्रीनगर एंड एडजॉइनिंग एरियाज में भी 6 इंच 8 इंच के आसपास था, लगभग आज मॉर्निंग तक लगभग 1 फुट के आसपास। तो आज की बात थी, आगे क्या आया जाता है? जी, तो अभी 4-5 के आसपास हमारा जो फोरकास्ट है वो उसी जगह पे ही है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दरमियाने दर्जे की बर्फबारी 4 और 5 के बीच, और इस बीच जो है कुछ जगहों पे हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कश्मीर, इधर कुपवारा, टंगडार, इन एरियाज़ में, और टंगडार हो गया, गुरेज, बांडीपुरा, इन एरियाज़ में हैवी स्नोफॉल के चांसेस। साथ साथ साउथ कश्मीर में भी इसका इम्पैक्ट होगा, और पीर पंजाल रेंज, चिनाब वैली तो पहले से ये सिलसिला कब तक रहेगा? ये 5 शाम तक रहेगा। उसके बाद जो है पूरा मौसम अचानक से तो ठीक होता नहीं, उसमें टाइम लगेगा, वो डिक्रीज होगा। उसके बाद 6 तारीख से जम्मू में मतलब मौसम में बेहतरी आएगी पूरी तरह, लेकिन वादी में क्योंकि वैली है, हमें पता है कि जब भी यहाँ कोई मेजर सिस्टम आता है तो क्लाउड्स बिल्कुल एकाएक नहीं निकलता है। जी जी जी। तो 6 तारीख को भी हो सके कुछ जगहों पे हल्की बर्फबारी हो रुक के, लेकिन 6 दोपहर के बाद हम पूरा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे मौसम में बेहतरी। जी जी, 6 दोपहर से। जी जी। तो आपका चूँकि एक अहम रोल बनता है, आप मुख्तलिफ तकनीकी जो चीज़ें हैं उनको बरोकार ला के आप मुख्तलिफ महकमा जात के साथ, और आपका कोऑर्डिनेशन, आपके इनपुट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, उन पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले बांडे साहब की तरफ जाते हैं। बांडे साहब, बर्फबारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, बारिशें भी हमने देखी हैं, कितने तैयार हैं हम? बिल्कुल, हम इसका सबूत हमने कल दिया है। जो जैसे अभी इन्होंने कहा कि कल कोई प्रोडक्शन नहीं थी। जी जी। तो और इतवार भी थी। जी। इतवार के रोज़ हमारे जो ये सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ये बहरहाल उनका हक बनता है, 70% छुट्टी करते हैं, और दूर दराज इलाकों में भी रहते हैं, तो सैटरडे शाम को ये घर जाते हैं। तो इसके बावजूद हमने कल इतवार होने के बावजूद और प्रोडिक्शन के बगैर, प्रोडिक्शन नहीं थी कल की, तो हमने ग्राउंड पर हम सुबह 8 बजे से किसी जगह पर 7:30 बजे ही से हमारे वर्कर और हमारे ऑफिसर साहिबान वो निकले थे। तो किसी किस्म की कोई हमने शिकायत का मौका नहीं दिया है शहरी श्रीनगर के मतलब मौजूद शहरियों को। जहाँ पर भी मतलब जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है इसमें हॉस्पिटल्स या क्या कहते हैं श्राइन्स, मॉस्क, फायर इमरजेंसी के लिए, फायर इमरजेंसी, ये राशन डिपोज, जी जी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हमारे रिश्तों में एक स्वच्छता होती है, पर क्या ऐसी स्वच्छता आपके बर्तनों में है? बर्तन स्वच्छ? नींबू, नीम, चंदन जैसे कुदरती गुण जो हटाए कीटाणु और दे बर्तनों को स्वच्छता। करे बर्तनों की स्वच्छता। नीम, इंडिया में बना गर्व के साथ। फुटपाथ्स, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है, और वो हमने सुबह ही किए थे मॉर्निंग में 10-10:30 बजे तक। क्या हम ये मान के चले तो आज भी अंदरूनी सारे रास्ते जो हैं वो साफ हो चुके हैं? बिल्कुल जी जी, 90% हमने साफ किए हैं। हमारे मतलब जो श्रीनगर, इसमें 3 महकमे होते हैं। एक MED, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो करते हैं जो कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। जी जी। R&B भी करते हैं बहुत से रोड्स। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास है लेन्स, बाई लेन्स, फुटपाथ्स, ये, और जो ये श्राइन्स, मॉस्क्स, मंदिर, तो ये हम करते हैं। तो कम से कम 7,000 लेन्स, बाई लेन्स हम करते हैं। वो ताहाल जो अभी तक है वो सारी क्लियर हो चुकी है आपकी? ऑलमोस्ट सब क्लियर हो चुकी है। सब क्लियर। तो अब चूंकि ये बर्फ़ है, इसके साथ बारिशें भी आई हैं, बर्फ़ बहुत वो आप दीदा उगी है जिसे हम कहेंगे,
تو ابھی واٹر لاگنگ کی کیا صورتحال ہے؟ تو ویسے زیادہ ہمیں ایسی شکایت نہیں ملی ہے واٹر لاگنگ کی، تو یہ میں اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس 85 جو پرماننٹ ڈیواٹرنگ اسٹیشنز ہیں وہ فنکشن ہے 24/7. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے موبائل 115 پمپس جو بحسب ضرورت کہیں پہ اس میں ہم نے پہلے ہی 32 ہم نے پہلے ہی انسٹال کیے ہیں جو والنریبل پلیسز ہیں جہاں پر واٹر لاگنگ ہوتی ہے، وہ پہلے ہی ہم نے کی. اس کے علاوہ ہم چونکہ اس ایک دو دن اور پروڈکشن ہے تو کل دوپہر تک ہم اور 30-40 جگہ پر وہ انسٹال کریں گے جو ہمارے پاس 87 ابھی بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سکر جیٹنگ مشینز ہوتی ہیں جہاں پر آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا ہے، مطلب جہاں موبائل جو یہ پمپس ہے یہ ہم وہاں پر انسٹال کرتے ہیں جہاں نزدیکی کوئی ڈرین ہوتی ہے تو پھر وہ اس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو وہاں سے ڈیواٹرنگ کرتے ہیں. بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہے، وہاں پر کیا کرتے ہیں ہمارے پاس 15 سکر جیٹنگ مشینز ہیں. جی جی تو وہ ہم بانڈے صاحب آتے ہیں وہ لگاتے ہیں وہاں پر، تو وہ ہم اطلاع ہے، میں ناظرین تک یہ اطلاع پہنچانا چاہوں گا کہ آپ کے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہم محکمہ جو ہمارے سری نگر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے چند نمبرات جو ہے نوڈل آفیسران کے جو ہیں آپ کی اسکرین پہ فلیش ہو رہے ہیں، اسکرول پہ نیچے چل رہے ہیں. کسی بھی ہنگامی صورتحال یا ضرورت یا جانکاری کے لیے آپ ان نمبرات پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ان نوڈل افسران صاحبان سے جو ہے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اپنی مدد جو ہے یا حسب ضرورت جو بھی آپ کی جو ہے جی آپ کی سکرین پہ جو ہے ڈسپلے ہو رہے ہیں ہیلپ لائن نمبرز، آپ اسکرول پہ دیکھ سکتے ہیں. ان نمبرات پہ آپ ایمرجنسی یا کسی بھی مدد کے لیے یا کوئی بھی جانکاری حاصل کرنی ہو آپ واٹر لاگنگ کے سلسلے میں یا سنو کلیئرنس کے سلسلے میں یا اور بھی متعلقہ جو ہے ایمرجنسیز ہوتی ہیں، ان نمبرات پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. یہ ٹول فری نمبر ہے، اس پہ آپ کا کوئی وہ قیمت ادا نہیں کرنی ہوگی. ان نمبرات پہ آپ رابطہ قائم کر کے نوڈل افسران جو ہیں ان سے رابطہ قائم کر کے اپنی مشکلات کا جو ہے ازالہ نکال سکتے ہیں. یہ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے جاری کردہ نمبرات آپ کی سکرین کے نیچے سکرول پہ دیے گئے ہیں، ٹول فری نمبرات ہیں، آپ ان پہ بحسب ضروریت رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو بانڈے صاحب ہم اریگیشن اور وہ جو ڈرینیج کی بات کر رہے تھے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس آلریڈی میکینزم ان پلیس ہے. کوئی کسی جگہ پر اب ہوتی ہے، کسی پر ڈپریشن ہوتا ہے، سڑک پر میکڈمائزیشن زیادہ ہوتی ہے، کسی جگہ کم، وہ ہمیں یہاں پر TRC کے پاس اکثر ہوتا ہے. اچھا، یہ ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر، بالکل. تو وہاں پر ہم لگاتے سکر جیٹنگ مشینز ود ان نو ٹائم وہ کلیئر کرتے ہیں جہاں پر بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے میری بھی گزارش لوگوں سے ہے کہ جہاں پر ان کو کوئی مطلب ڈیواٹرنگ کی ضرورت پڑے گی یا سنو کلیئرنس کی پڑے گی، کیونکہ یہ ابھی تو ونٹر بہت جا رہا ہے، ابھی تو شروعات ہے. ہم نے پہلے سے ہی انتظام کر کے رکھے ہیں، تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے. صرف وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے جہاں پر ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں پر ہم نہیں پہنچیں گے یا کسی جگہ پر ایمرجنسی ہوتی ہے، ایمرجنسی کوئی پیشنٹ شفٹ کرنا ہوتا ہے ہاسپٹل، یا مطلب آج کل وہ پینڈیمک چل رہا ہے، اس سلسلے میں کسی جگہ ہمیں سینیٹائزیشن کرنی پڑتی ہے. تو وہ راستے جو ہے وہ ہم پرائیورٹی پر کریں گے. تو لوگوں سے گزارش ہے، مسائل کے لیے کنٹرول رومز قائم کیے گئے، کنٹرول رومز آلریڈی وہاں پر اسٹیبلش ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے یہ نمبرات ان کے اسکرین پہ آ رہے ہیں، یہ نوڈل آفیسر سے 4 زونوں میں، شہر کو ہم نے 4 زونوں میں تقسیم کیا ہے. یہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کنٹرول روم جو ہے یہ 24/7 چلتا ہے، اس پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈیواٹرنگ کے سلسلے میں، سنو کلیئرنس کے سلسلے میں، یا اور بھی کوئی اگر مطلب جو بھی میونسپل ریلیٹڈ کوئی بھی سروس ہوگی اس کے سلسلے میں یہ بات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہمیں مطلب اپنے ڈور سٹیپس پر پائے گی. انشاءاللہ ہم بھی اسی چیز کی توقع رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، بہت ہی حساس پورٹ فولیو ہے آپ کے محکمے کا. آپ کی پریڈکشنز کو لے کے، آپ کی جو تخمینے لگاتے ہیں موسمی حالات کو لے کے، ان پہ پالیسیز بنتی ہیں، ان کو لے کے پھر پریپریشنز کی جاتی ہیں، اور جتنی انٹینسٹی جو ہوتی ہے آپ کی پریڈکشنز کی، اسی انٹینسٹی کی پروپورشنالٹی میں بھی پھر متعلقہ محکمہ جات جو ہیں وہ اپنی تیاریاں جو ہے عمل میں لاتے ہیں. تو کیا پیمانے ہوتے ہیں آپ کی کوآرڈینیشن کے، کس طرح سے آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور کون سی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہیں تاکہ آپ موسمی مزاج کے بدلاؤ کا قبل از وقت ایکوریٹ اور سٹیک جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں؟
جیسے ہم پیشن گوئی کی اگر ہم بات کریں گے، فورکاسٹ جس کو بولتے ہیں، تو یہ 3-4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ناؤ کاسٹ، ابھی سے جیسے 3-4 گھنٹے اگلے 5 گھنٹے تک کیسا رہے گا موسم، اس کے لیے الگ ٹیکنیک ہے. یہ شارٹ رینج کا ہے. شارٹ رینج الگ سے، یہ ناؤ کاسٹ ہے. شارٹ رینج کا ہے فرام 6 آورس اپ ٹو 3 days، یہ ہو گیا شارٹ رینج. اور اس کے بعد جو ہے لانگ رینج آتا ہے 3 to 10 days تک لانگ رینج. اس کے بعد آتا ہے ایک ہوتا ہے لانگ رینج فورکاسٹ، یہ ہے میڈیم رینج 3 to 10 days میڈیم، اور اس کے بعد مور دین 10 days ہو گیا لانگ رینج. تو یہ الگ الگ فورکاسٹ کے لیے الگ الگ ٹیکنیک ہیں ہمارے پاس، اور انسٹرومنٹس بھی الگ الگ ہیں. جیسے ناؤ کاسٹ کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں ڈوپلر ویدر رڈار ہے، اور سیٹلائٹس جو ہیں وہ ہم سیٹلائٹ امیج وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں. اس کے بعد شارٹ رینج کے لیے ہمارے پاس سیٹلائٹ ایک یوز ہوتا ہے، سیٹلائٹ امیجز، اور ویدر فورکاسٹنگ ماڈلس ہوتے ہیں. تو ان ماڈلس کو ہم یوز کرتے ہیں. میڈیم رینج کے لیے ویدر فورکاسٹنگ ماڈلس ہے، اور لانگ رینج کے لیے ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل ماڈلس ہے. اب جیسے ہم 10 days کا یہاں پہ فورکاسٹ دیتے ہیں تو یہ میڈیم رینج میں آتا ہے. ناؤ کاسٹ تو دے ہی سکتے ہیں، شارٹ رینج بھی دے سکتے ہیں، میکسیمم اپ ٹو ہم 10 days تک دے سکتے ہیں. اب 10 days کے لیے ہمارے پاس نیومیریکل ویدر پریڈکشن ماڈلس ہیں انڈیا کے ہی یہاں پہ. ایک تو GFS ماڈل ہے، پھر شارٹ یہ ماڈل کو ڈاؤن اسکیل کر کے WRF ماڈلس ابھی بنائے ہیں ڈپارٹمنٹ نے. اس کے بعد یورپین سینٹر فار میڈیم رینج ویدر فورکاسٹنگ ہے، اور بھی نیشنل سینٹر فار انوائرمنٹل پریڈکشن ہے. تو یہ سارے جو ماڈلس ہیں، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور آپ کے جو ہے وارننگ سائنز ایشو کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے تاکہ پینک نہ پھیلے، اور کوآرڈینیٹ کس طرح سے کرتے ہیں؟ جی جیسے کوئی ویدر ماڈل دکھاتا ہے، یا ہمارے پاس جو آبزرویشنس ہم لیتے ہیں، جیسے پریشر فال ہوتا ہے جب بھی 2 ملی بار یا 4 ملی بار تک کا اگر پریشر فال ہوتا ہے تو ہمیں کچھ انڈیکیشن لگتا ہے کہ کوئی سسٹم آ رہا ہے. جب بھی کوئی سسٹم آتا ہے تو پریشر فال ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہائی کلاؤڈس جو ہے سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ہائی کلاؤڈس. تو اس کو ہمیں 2-3 دن پہلے ہی ہم اس کو پیشن گوئی کرتے ہیں اسی نیومیریکل ویدر پریڈکشن ماڈلس کے تھرو. اس کے بعد جب ہمیں لگتا ہے اس کا ونڈ پیٹرن وغیرہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، پھر موئسچر دیکھنا پڑتا ہے ان ونڈ کا کہ موئسچر لیول ہے کہ نہیں ہے، نمی کتنی ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے کس ٹائپ کا ہوگا. اس کے بعد آپ ایک جو ہے پیشن گوئی ڈیوائز کرتے ہیں، ایک پریڈکشن، ایک فورکاسٹ، اور پھر وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں باقی محکموں کے ساتھ. اس میں جیسے کوئی سسٹم آیا، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہیوی سنو فال دے گا، یا ماڈریٹ سنو فال دے گا، یا لائٹ سنو فال دے گا، یا کلاؤڈی ہو کے نکل جائے گا. کبھی کبھار کلاؤڈی ہو کے نکل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے، کیونکہ ہمیں تو رسپانسبلٹی ہے پورا، تو ہر ایک چیز باریکی سے دیکھ کے اس کے بعد ہم ایک ایڈوائزری ہو یا وارننگ ہو تو وہ ہم ایشو کرتے ہیں. پانڈے صاحب، آپ کے محکمے کی بات کریں تو کتنا انحصار کرتے ہیں آپ اپنی پالیسیز کو، اپنی پریپیئرڈنیس کو اپ گریڈ کرنے میں؟ کتنا انحصار رہتا ہے اس کوآرڈینیشن پہ، اس فورکاسٹ پہ، کہ آپ اس سے بھی آگے ایکسٹرا مائل جاتے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی نومبر جب شروع ہوتا ہے تب سے ہی ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. ایون اکتوبر میں جو لاسٹ 2 سال سے پہلے ہی برف باری ہوئی. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے، پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ؟ نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. سے کرے برتنوں کی سوچھتا. निप इंडिया में बना गर्व के साथ. ہیوی برف باری ہوئی نومبر کے پہلے ہی ہفتے میں. جی پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی. اچھا. تو وہ ہمارے لیے ایک سیکھ تھی. ٹھیک. اچھا. تو وہ اس کو مد نظر رکھ کے ہم نومبر کے 1 نومبر سے ہم تیار رہتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک ایسا میکینزم ہے جو شہری سری نگر میں پھیلا ہوا ہے. ہمیں اس کی نئی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو اکوپمنٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں ٹائم پر. تو کوئی بھی ایونچولیٹی آ جاتی ہے تو ہم فوراً آپ ہمیں پاؤ گے سڑکوں پر. بالکل. تو اس سے ہمیں کوئی دقت، حرکت میں آ جاتے ہیں. تو جب ہم کوئی ان کی طرف سے ہمیں موسمیات محکمے کی طرف سے پیشن گوئی ہوتی ہے، اس سلسلے میں ہم زیادہ الرٹ رہتے ہیں. اچھا. وہ تو ظاہر سی بات ہے، فطری عمل ہے کہ آپ تو زیادہ. تو ادروائز our men and machinery they are all available and they are ready for meeting any eventuality at any time. جی. تو کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم، چونکہ آپ کا محکمہ جو ہے موسمی تغیر و تبدل اور اس کی بدلتے مزاج کو لے کے آپ کام کرتے ہیں، 10 years ڈاؤن دا لائن اگر آپ ڈیٹا لے لیں اور 10 سال میں اس ڈاٹا کو اگر ہم نا اجمالی طور پہ، موٹے طور پہ ہم اس کو انالائز کریں گے تو کتنی تبدیلی دیکھتے ہیں آپ؟ کیا کوئی پیٹرن چینج ہوا ہے، یا اٹ از فالوئنگ اسٹل فالوئنگ اے پیٹرن؟
یہ ہمیں بالکل جاننا ضروری ہے کیونکہ کچھ سالوں میں ہیوی سنو فال ہوتا ہے، بیچ بیچ میں 1-2 ونٹر ہمارے ڈرائی نکل جاتے ہیں. تو 2017 میں ایک جو ونٹر تھا وہ ویٹسٹ تھا ابھی تک کا لاسٹ 30 ایئرز میں. پھر 2013 میں تھا، اسی طرح 2006 میں تھا، 2000 میں بھی تھا، 1997 میں بھی تھا. یہ سارے جو ایئرز میں بتا رہا ہوں یہ پورے ویٹسٹ تھے لاسٹ 30 ایئرز میں. اب کلائمیٹ چینج کا ٹائم چل ہی رہا ہے تو نو ڈاؤٹ کلائمیٹ ویریبلٹی ہے، لیکن ہم ساری چیز کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے. جیسے ہم اگر پریسیپیٹیشن کی اگر بات کریں گے، ان یوزول پیٹرن ہے. دیکھو 1 یا 2 دن میں سارا بارش یا برف ہو جاتا ہے، پھر پورا مینا ڈرائی نکلتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے الارمنگ ہے؟ یہ بالکل ورلڈ وائڈ ابھی چل رہا ہے، خاص کر کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ ویریبلٹی میں. لیکن ایز سچ پیٹرن میں چینج ہوا ہے، لیکن اوور آل ڈسٹریبیوشن میں اتنا فرق نہیں ہوا ہے. جیسے ڈسٹریبیوشن اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو امیجیٹ افیکٹس کے آتے ہیں، پیٹرن چینج ہونا الارمنگ ہے. گلیشیئرز کا، کیونکہ دیکھیں آپ کی برف باری زیادہ ہوگی تو گلیشیئرز کی موٹائی جو ہے وہ بڑھے گی، اور موٹائی بڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ کی آباشی کے جو ہے ذرائع بالکل اچھے ہوں گے اس گرما میں. تو اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال کے جو ڈاٹا 10 ایئرز ڈاؤن دا لائن جو ہم ڈاٹا کلیکٹ کر کے اس کو انالائز کریں گے تو کچھ تشویشناک باتیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ ماحولیاتی جو توازن ہو وہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. آپ اتفاق کریں گے اس چیز؟ جی بالکل. اس میں یہ پریسپیٹیشن کا جیسے میں نے بتایا آپ کو پیٹرن میں چینج ہوا ہے، لیکن اوور آل جو ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ٹو سم ایکسٹینٹ یونیفارم ہے. ہاں بالکل. پیٹرن میں بھی جیسے چینج آیا، جیسے کچھ آئسولیٹڈ اسپاٹس میں ہمیں گرمیوں کے ٹائم میں بالکل فلیش فلڈ یا ہیوی رین پورا ایک 60-70 ملی میٹر تک ود ان 1 آور میں آ جاتا ہے، اور اسی طرح باقی جگہ دیکھتے ہیں کہیں پہ بارش ہے ہی نہیں. تو یہ پیٹرن وغیرہ یہ ڈسٹریبیوشن یہ مطلب پچھلے لاسٹ ایئر سے بارشوں کی بات چل رہی ہے، تو کیا آپ جو گزشتہ مونسون گزرا ہے اس سے مطمئن ہے؟ کچھ اس میں بھی کوئی ویریشن ان پیٹرن تو نہیں دکھائی دیا؟ اس میں بھی ویریشن تھا، لیکن ایکچولی جو مانسون کا جو بارش ہے یہاں پہ خاص کر جموں سائڈ میں اس کا زیادہ امپیکٹ رہتا ہے، اپ ٹو 65-70%، لیکن یہاں ویلی میں اتنا اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا ہے، تو 40% تک رہتا ہے. باقی یہاں پہ ویسٹرن ڈسٹربنس جو ہے مین سورس آف پریسپیٹیشن ہے، خاص کر اگر کشمیر ویلی کی ہم بات کریں گے. اگر ہم مانسون کی طرف دیکھیں گے تو -23% تھا. اگر ہمارا نارمل جو ہے 524 ہے یہ مانسون کا، جون جولائی اگست سپٹمبر میں 524 ملی میٹر آن این ایوریج ہمارے یو ٹی کے اندر ہونا چاہیے، لیکن لاسٹ ایئر میں ہوا 400 کے آس پاس. تو اس میں -23% کا ڈفرینس آیا ہے ہمارے اس میں بارش میں. تو اس کے بعد پھر پوسٹ مانسون تو ڈرائی رہتا ہے، لیکن اس سال ایک اچھی چیز یہ ہے کہ نومبر دسمبر میں اچھی بارشیں ہوئی اور برف باری بھی ہوا ہے. جی تو اس سے ہم پر امید ہو سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جو وقت ہے اس میں ہمیں خشک سالی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمارے آبی ذخائر جو ہیں وہ لبریز رہیں، لبالب رہیں. انشاءاللہ ہم اس چیز کی دعا بھی کر سکتے ہیں اور اس چیز کی توقع بھی ہمیں انشاءاللہ ہے. تو بانڈے صاحب، اب جب سنو کلیئرنس کی بات آتی ہے تو واٹر لاگنگ کی بات کر رہے تھے ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے موبائل اور پرماننٹ ڈی واٹرنگ سٹیشنز ہم نے قائم کیے ہیں، لیکن فٹ پاتھس کی حالت جو ہے جو کہ تو ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں ابھی فٹ پاتھس کو کلیئر کرنے میں، کیونکہ پیڈسٹرین جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں؟ سنو کلیئرنس اور پھر واٹر لاگنگ کا بھی معاملہ اس میں آ جاتا ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے اس میں فٹ پاتھس بھی ہوتے ہیں. جی فٹ پاتھس ایک تو جو روڈز کی سائڈ میں ہوتے ہیں، دوسرا جو برجز ہے یہاں پر ان کے، کیونکہ وہاں پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے مطلب اور نیرو ہوتے ہیں تو وہ ہم سب سے پہلے کلیئر کرتے ہیں. اچھا، ایسے الزام لوگوں کا آمد رفت ہم انشور کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہے. جی بانڈے صاحب، ہم نے بات کی لوگوں سے اور ہمارے مشاہدے میں بھی آیا ہے along the فٹ پاتھس ابھی درخت نہیں کاٹے گئے ہیں، جو دیٹس کانسٹنٹ تھریٹ. تو اور کچھ درخت گر بھی گئے ہیں، ایسا بھی مشاہدے میں آیا ہے جو ابھی تک کلیئر بھی نہیں ہوئے ہیں. اور وہ جو درخت فٹ پاتھس کے آس پاس ہیں دیٹس اے لومنگ تھریٹ. کسی بھی ٹائم تھوڑی سی بھی برف باری زیادہ ہوگی، یا پھر آپ کے مینڈیٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی جو بجلی کی ترسیلی لائنیں ہیں وہ بھی بہت لو کہیں جا رہی ہیں اور کہیں پہ بھی ان کی حالت بہت خستہ ہے. اس بارے میں آپ کیا؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ پچھلے جو 2 سال گزرے ہیں ان میں پہلے ہی برف باری ہوئی، تو ابھی پلانٹیشن کا وہ ٹرمنگ ومنگ بھی نہیں ہوا تھا، تو بہت ڈفیکلٹی ہوئی تھی، جو ہمیں بجلی مطلب سپلائی بند ہو گئی تھی. مگر اس سال
ان ایڈوانس وہ ساری مطلب چیزیں ہو گئی. الیکٹرک ڈپارٹمنٹ ہے, سوشل فارسٹری ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے ٹرمنگ کی تو اس کوئی ڈفیکلٹی میں نہیں. ابھی جب آ رہا تھا میں بیمنا سائڈ سے آ رہا تھا تو مجھے تو کوئی بالکل درخت بالکل آدھے تک وہ جھکے ہوئے ہیں ابھی بھی, مطلب تھوڑی سی بھی برف باری زیادہ 1 فٹ 1.5 فٹ کی برف باری اٹ ول کرش دا ٹریز اور وہ ایک خاطر خواہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. خاص کر وہ پولیس کالونی سائڈ سے سفیدے کے درخت کی بالکل لائنیں ہیں جو کہ تو کھڑی ہیں اور ان کے سائڈ میں جو ہے شاہراہ چل رہی ہے, ٹریفک بالکل بزی ہائی وے ہے. تو وہ ہم دیکھیں گے, وہ ہم ریموو کریں گے اگر ہوگا کسی جگہ. مگر جو ابھی ہم کر رہے تھے انوائرمنٹ میرے لیے گننا مشکل ہو گیا بہت سارے کرنے کے لیے ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہمیں پلانٹیشن ماس پلانٹیشن کرنی ہے. فٹ پاتھس میں پر ہی ہمیں پلانٹیشن کرنی ہے کہ جو یہاں پر یہ ماحولیات کا نہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ پولوشن بالکل کم کرنے کے لیے تو وہ ہم کر رہے ہیں. اب اگر کسی جگہ پر گرا ہوگا ہماری نوٹس میں نہیں آیا یا کہیں پہ لومنگ تھریٹ ہوگا تو وہ ہم ریموو کرائیں گے. جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان سے اٹھائیں گے تو ہم جو بھی ہمارے پاس اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. کیونکہ میں نے عرض کیا پہلے MED سنو کلیئرنس کرتی ہے, RNB بھی کرتی ہے, میونسپل کارپوریشن بھی کرتی ہے, مگر لوگوں کو ہمارے ساتھ زیادہ میں عرض کر رہا تھا تو ہم ان کو میں وہی عرض کر رہا تھا پانڈے صاحب اور ڈاکٹر صاحب, میں یہی عرض کر رہا تھا. دیکھیے یہ ہمارا ایک مشترکہ معاملہ ہے اور ہمارا وجود اس پہ داؤ پہ لگا ہوا ہے, ہمارے وجود کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں ہر سطح پہ, کیونکہ بہت سارے سوالات جو ابھی تشن لب ہیں نہیں پوچھ پائے وقت کی کمی کی وجہ سے, تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے. فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے ہر محکمے کی. تو ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے محکمہ تک ہی محدود نہیں کرنی ہے, ہمیں اجتماعی اور انفرادی لیول پہ, انڈیویجول اور کلیکٹیو لیول پہ بھی ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ کہیں میرے پولیتھین استعمال کرنے سے, کوئی غلط کام کرنے سے آپ کے محکمے کے جو کارندے ہیں, جو عملہ ہے, ان کے لیے میں چیلنجز تو کریٹ نہیں کر رہا ہوں. اسی طرح سے ہم اس چیز کی بھی توقع رکھیں گے کہ محکمہ موسمیات جو ہے وہ سٹیک پیشن گویا کریں تاکہ وہ کوارڈینیشن بنا رہے ڈپارٹمنٹ میں, کیونکہ آپ کے فور کاسٹ کو لے کے پھر پالیسیز بنتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس توقع اور امید کے ساتھ کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے اور ہم محکمہ کے جو گراؤنڈ سٹاف ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں گے, ان کی کوششوں کی سراہنا کریں گے, ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. اور اس توقع کے ساتھ میں آپ حضرات کا بھی بہت بہت مشکور و ممنون ہوں. آپ آئے, آپ نے اپنے بزی شیڈول سے ٹائم نکال کے ہمارے ناظرین کے روبرو بہت ساری باتوں کی وضاحت کی, اس کے لیے آپ کا شکریہ. اور اپنے ناظرین سے بھی ہم اس وعدے کے ساتھ الوداع چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے شمارے میں ایک اور موضوع کے ساتھ چند اور مہمانوں کے روبرو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ نگہباں.